بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملک 10 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کے عوض حاصل کیا گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل ہوگا، مگر یہاں تو لوٹ مار کے زرعی اصولوں پر عمل ہو رہا ہے۔ فوجی حکمرانوں کی بدمستیوں کی وجہ سے یہ ملک آج اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خوشامدیوں اور چور ڈکیت لٹیروں کو پروجیکٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نواز شہباز کو فوجی حکمرانوں نے پروجیکٹ کیا تو ورنہ ان کو تو انگریز اپنا شوفر نہیں لگاتا۔ ضیاء الحق نے ان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچا دیا، لہذا اس ملک کا انجام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ان کے مفادات پورے کرنا ہے، ورنہ ان کو عوام سے کیا سروکار ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ عوام جائے بھاڑ میں سانوں کے۔ ان بے غیرتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے۔ اس ملک کو چلانا ہے، آپ یہ واضح کر دیں کہ اس کو چلانا ہے کہ نہیں۔ پچھلے 16 مہینوں میں کے لیے بھی انہی لوگوں نے ہمارے سروں پر ان کو مسلط کیا تھا، جس کی وجہ سے جس ملک کو جتنا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ 16 مہینوں میں انہوں نے $11 ارب ملک سے نکالے۔ عوام کے اوپر جتنا بوجھ انہوں نے ڈالا اور کہا کہ یہ عوام گدھی ہے، جتنا اس پر بوجھ ڈالو یہ سہ جائے گی۔ دراصل اس ملک سے شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی ہے، ورنہ آپ دیکھیں 75 سال ہو گئے، آج تک بھیک مانگ رہے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بنگلہ دیش آپ سے آزاد ہوا، وہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے۔ آپ آج بھی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ میں آج فورکاسٹ کر رہا ہوں کہ افغانستان آپ سے عنقریب آگے نکل جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایمان کی راہ اپنائی ہے۔ ان کے یہاں سزا فی الفور دی جاتی ہے اور وہ اپنے ملک و ملت سے مخلص ہیں۔ یہ جو ڈھونگ والے الیکشن کروائے گئے ہیں، یہ جس قدر دھاندلی شدہ ہیں کہ اب تو جو انہوں نے دھاندلی کی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 100% دھاندلی ہوئی، 200% دھاندلی ہوئی۔ پوری دنیا میں تمہاری ذلت ہوئی ہے اس انتخابات کے بعد، مگر تمہیں کیا شرم و حیا تو اس ملک سے ختم ہو گئی۔ نواز شہباز کہتے ہیں شرم دی کیڑی گل ہے، ایسی پینٹ پائی ہے۔ بس اگر کسی کی کان میں جو نہیں رینگتی تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہیں۔ سنو، طاقت صرف رب ذوالجلال کی ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ ارے پلٹ کے دیکھو طاقتوروں کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ الیکشن فی الحال ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ جو کچھ حالات دیکھ رہا تھا عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ اگر الیکشن کچھ سال 6 مہینے کے لیے آگے ہو جاتے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، مگر اب قیامت آئے گی، کیونکہ یہ جو 2 نمبر کے الیکشن ہے اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، ملک ہی ٹوٹ جائے، جو حالات بن رہے ہیں۔ مگر کسی کی کان پہ جو نہیں رینگ رہی ہے۔ بلاول بولتا ہے کہ صدر نے 2 بار آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اسے 2 دفعہ سزا ملے گی۔ سنو،
तुम लोगों ये इस मुल्क में आईन और कानून ताकतवरों के घर की लौंडी हो गई है। तुम लोगों ने पंजाब और केपीके के इलेक्शन, जो आईन वाज़ेह हुक्म दे रहा था कि 90 दिन में होने हैं, तुम लोगों ने नहीं होने दिए, आईन की खिलाफ वर्जी की, और आज आईन हमें याद दिला रहे हो। शर्म नहीं आती बेगैरतो। अब भी असम्बलियाँ कब टूटी हैं और इलेक्शन कब हुए हैं? क्या आईन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है? तुम लोग इस मुल्क को ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बाप की जागीर है, तो सुनो, तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। अवाम इस वक्त गज़बनाक हुई है, इनके मैंडेट पर डाका मारा गया है, तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क के माली बहरानों का तज़किरा आइंदा प्रोग्रामों में करूँगा। ऐसे दस्तूर को, ऐसे सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलाम।